پورا کر رہا تھا، سارے انبیاء کی تبرکات میں بھی پورا ہوتا رہا۔ تو جو نبیوں سے جڑے ہوئے صندوق کو نہیں سمجھ سکتا، جو نبی سے جڑی ہوئی چادر کو نہیں سمجھ سکتا، وہ نبی کو کیا سمجھے گا؟ میں ابھی گیا تھا ایک ملک میں، سمندروں کو گزارتا ہوا دنیا کے اس کونے میں، وہاں کچھ بچوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا گیا کہ ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ توحید جب تک روشن نہیں ہوگا انہیں نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ان کا نبوت کا عقیدہ جب روشن نہیں ہوگا تو انہیں ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے وجود پہ دلیل ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ پہ دلیل ہے علی ولی اللہ۔ جسے یا رسول اللہ کہنا سمجھ میں آ جائے گا، اسے یا علی مدد کہنا خود سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نسبتوں کا دور، نسبتوں کا دور ہے، نسبتوں کی اس کا زمانہ ہے، کائنات نسبتوں سے جڑی ہوئی ہے، بغیر نسبتوں کے کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم سب نسبتوں والے ہیں نا۔ آپ نے آج اس فرش کو نسبت دے دی نبی سے، تو سب جوتیاں اتار کے آ رہے ہیں نا۔ آپ نے اس ممبر کو آج نبی سے نسبت دے دی تو کوئی بغیر وضو کے نہیں آ رہا نا۔ جیسے ہی نسبت پاجا ہو جاتی ہے کسی چیز کو اس وجود کے ساتھ، تو پھر اس کا مقام ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو بغیر نسبت کے اس دنیا میں؟ اصحاب کون ہیں؟ کس کے اصحاب؟ کس کے اصحاب ہے بھائی؟ سرکار کے اصحاب ہے نا۔ اس سے زیادہ بالا تر بات کروں، اہل دلکش سے توجہ چاہتا ہوں، اہل بیت کس کے؟ نبی کے۔ اصحاب کس کے؟ نبی کے۔ قرآن کس پر اترا؟ نبی پر۔ اللہ کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں بغیر دلیل کے آگے نہیں بڑھوں گا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ آمنوا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ہم رب عالمین کے اوپر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں، آل یعقوب کہہ رہے ہیں، ہم عالمین کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، عالمین کا رب کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون کا رب۔ بھئی تمہارا رب نہیں ہے وہ؟ تمہارا رب نہیں ہے؟ فلا ویؤمنون حتی فلا وربک حتی یؤمنون یحکمون فیما شجر بینکم۔ اے میرے حبیب، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تمہارے فیصلے کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ تمہارے رب نے، تمہارے رب نے، رب موسیٰ و ہارون۔ یہ نسبتیں اللہ کی نسبت ان کے ساتھ ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ اللہ ہے؟ عزیزان گرامی، ہم عقل کی روشنی میں اللہ کو مانتے ہیں، مگر کس کی عقل؟ میری عقل جو روزانہ رنگ بدلتی ہو۔ میری عقل کل نہیں مان رہی تھی، آج مان رہی ہے، کل کیا معلوم اس پہ کیا آفت آ جائے، میں پھر انکار کر بیٹھوں معاذ اللہ۔ لیکن کون ہے کہ جو دلیل محکم رکھتا ہے؟ وجود سرکار، سرکار کا وجود، دلیل وجود پروردگار۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے، نبی نے آواز دی تو نہیں آیا۔ دوسرے صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ سرکار نے سننے کے بعد دوبارہ آواز دی۔ وہ جب پہلے آواز دے رہا تھا اس وقت مجھے پتا تھا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ سرکار نے اس وقت بھی آواز دی کہ جب وہ نبی کو بتا کے چلا گیا، ایک صحابی بتا کے چلے گئے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ نماز پڑھنی ہے؟ تمہیں رب سے کس نے آشنا کیا ہے؟ ہم رب محمد مصطفیٰ سے آشنا کیسے ہوئے؟ عزیزان گرامی، تمام انبیاء کرام میں اور ہمارے نبی میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کیا کہنا کہ ہر نبی کو مانا گیا ہے معجزے کی بنیاد پر، ہمارے نبی کو مانا گیا ہے کردار کی بنیاد پر۔ ہمارے نبی نے پہلے اپنا کردار منوایا ہے، 40 سال تک زمین ذہن پر کردار کی آبیاری کر کے تخم لا الہ الا اللہ ڈالا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
قبیس کے پیچھے ایک لشکر ہے، مانو گے؟ سارا مکہ کہنے لگا مانیں گے کہ ہاں اس کے پیچھے لشکر ہے۔ حضرت نے فرمایا جا کر دیکھو اور لشکر نہ نظر آئے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، محمد جھوٹ نہیں بول رہا۔ جب سرکار نے اتنا منوا لیا کہ تم میری بات پر یقین کرو گے جو میں کہوں گا، ہم نے کہا بالکل یقین کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ بھئی سرکار چاہتے تو اپنے آپ کو منوا لیتے، جس نے اپنے آپ کو منوا کر اللہ کو منوایا ہے، اب یہ اللہ پر واجب ہے کہ اسے منوائے، اس کے فضائل کو عام کرے، اس کی عظمت کو عام کرے، اس کے فضائل کو دلوں میں اتارے۔ کائنات میں، تاریخ بشریت میں اس سے زیادہ محترم کوئی وجود نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ میں ایک جملہ، ایک مفہوم تکراری عرض کر رہا ہوں۔ مجھے ان ملنگوں سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں، بازاروں میں، شاہراہوں میں، روڈ رستوں پر، مارکیٹوں میں کہتے پھرتے ہیں آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ جہاں مجھ مولوی کی آواز نہیں جاتی وہاں وہ ملنگ کٹھے گلابے پہن کے ڈنڈا اٹھا کر بتا رہا ہوتا ہے، یقین جانیے آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے۔ جو تجھے ناپسند ہے وہ کام چھوڑ دے، جو تمہیں ناپسند ہے وہ کام چھوڑ دے، دین خدا کی راہ میں اوہام چھوڑ دے۔ اسلام کی اساس ہے ہمارے علی کا نام، یا تو علی کو مان یا اسلام چھوڑ دے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ اعلان کیا نا سعودی عرب نے عید میلاد النبی منانے کا، ہم نے اپنے موقف سے ہاتھ نہیں اٹھایا، تم نے اپنے موقف سے ہاتھ اٹھایا۔ علامہ اقبال میں مجھے یاد آ رہے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ ہمارے انداز نہیں بدل رہے، ہمارے انداز عید میلاد النبی۔ ایک سعودی عرب کے مفتی صاحب نے پچھلے سال ایک کلپ کا چلا تھا، خفا تو نہیں ہو رہا ہے آپ مجھ سے؟ پچھلے سال ان کا کلپ چلا تھا، وہ کہنے لگے یہ لفظ عید میلاد النبی شیعوں کی ایجاد ہے۔ فاطمیوں کی جب مصر میں حکومت بنی تو سب سے پہلے 1000 سال پہلے سب سے پہلے شیعوں نے عید میلاد النبی منایا، یہ سنیوں نے ان سے لے لیا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ لفظ عید میلاد النبی واقعی ہمارا لفظ ہے، اس لیے کہ پیدائشی نبی ہم ہی مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتا۔ نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے ہیں، یہ 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، یہ اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت کہہ کر ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، ورنہ ہمیں بھی نہیں پتا وہ وقت کیا ہے۔ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ نبیًا میں نبی تھا وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی آدم کا وجود نہیں تھا مگر میں تھا۔ بھائی میں سوال کر رہا ہوں موٹا سا، کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن مجید میں؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین؟ اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے ہو گیا تھا؟ مجھے بتائے عالم اسلام یہ عالین کون ہے جو آدم سے پہلے ہے؟ ہستیاں ایک سے زیادہ ہے، 2 سے زیادہ ہے، 3 سے زیادہ ہے۔ عالین جمع ہے، جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ علی کی۔ تک تو نہیں رہے آپ عربی گرامر کی بات ہے۔ متکبر ہو گیا تھا یہ علی
زیادہ علی. نقل صاحب کا جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. نقل صاحب فرماتے ہیں جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں, جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. کوئی مبالغہ نہیں ہو رہا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں گھونٹ دے دے کر اتارنا جانتا ہوں. نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ انا و علی ابوا هذه الامه, میں اور علی امت کے دو باپ ہیں. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. نبی مکرم بغیر علی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, بغیر علی کے رہنا نہیں چاہتے. کیا خوب جملہ ایک سنی عالم دین کا کہ جس محمد کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں, جو ساتھ ساتھ جڑا رہے, کبھی سرکار کو تنہا مت چھوڑے. کون سا مرحلہ ہے جس مرحلے پہ بھی سرکار نے اپنے آپ ثبوت کیا, کوئی نہ کوئی عنوان فضیلت دے دیا. اگر علیحدہ بھی کیا نا کبھی اپنے آپ سے تو عنوان فضیلت دے دیا. تبوک میں نہیں لے کر گئے تو موسیٰ اور ہارون کی نسبت دے دی. ہجرت کے موقع پہ غار میں ساتھ نہیں لے کر گئے تو بستر پہ سنا کے اللہ کی برفیاں دے دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے نسبتوں کی بات ہو رہی ہے. جس اہم ترین عنوان کا تعلق کسی دن سے ہو جائے تو اس دن کو روز نسبت کے طور پر منایا جاتا ہے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یاد کرو میرے حبیب جب ہم نے آل فرعون سے آل یعقوب کو نجات دی. عزیزان گرامی, یہ جو آپ 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں نا, یہ یوم آزادی ہے نا, یوم نجات ہے نا, یہ چھٹکارے کا دن ہے نا, یہ کفر سے چھٹکارے کا دن ہے, اسلام سے وابستگی کے دن ہے. اس نسبت کی وجہ سے ہم اس دن خوشی مناتے ہیں. جب حضرت موسیٰ آل یعقوب کو لے کر چلے, فرعون سے معاملہ یہ تب آیا کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ظلم و زیادتی انتہا کو تھی کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں اس ملک سے جانے دو. پہلے تو اس نے مان لیا, اور جب ساری قوم کو حضرت موسیٰ لے کر چلے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا, اپنے جرنیلوں کو جمع کیا, کہیں نے رستے میں مار ڈالا اور خود سالاری کر کے چلنے لگا. حضرت موسیٰ کو وسط راہ میں معلوم ہوا کہ پورا لشکر پیچھے آ رہا ہے, جتنے لوگ آل یعقوب تھے اس سے کہیں زیادہ وہ سپاہی ہیں جو مارنے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو رستہ لینا تھا لمبا, لیکن جب دیکھا پیچھے لشکر آ رہا ہے مارنے کے لیے تو حضرت موسیٰ کو حکم الہی ہوا کہ دریائے نیل کی طرف جاؤ. اللہ اکبر, دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں. جاتے جاتے ہر قدم پر یہ خیال تو آ رہا ہوگا نا کہ نیل میں تو کوئی رستہ نہیں ہے, ہم ڈوبیں گے. لیکن مواحد تو اسی کو کہتے ہیں نا جو اپنے مالک کی بات کو مانتا ہو. مسلمان تو اسی کو کہتے ہیں نا جو اپنے مالک کی بات مانتا ہو. پہنچے ہیں حضرت موسیٰ اپنے پوری قوم کو لے کر نیل کے کنارے تک. کیا کریں؟ حضرت موسیٰ کو آواز آئی اس کے اوپر عصا مارو. حضرت موسیٰ نے نیل کے اوپر عصا مارا, ایک مرتبہ رستہ بن گیا. وہ ساری قوم دریا کے اندر اتری اور اس طرف سے نکلنے لگی. حضرت موسیٰ کی قوم کا آخری فرد نکل رہا تھا اور فرعون کے لشکر کا آخری فرد دریا میں اتر رہا تھا. جب یہ منظر بنا تو ایک مرتبہ اللہ کا حکم ہوا اور وہ پانی آپس میں مل گیا. اور فرمانے وہ پانی آپس میں مل گیا. اچھا قصہ بڑا حسین ہے یہ. بیٹا تھا فرعون کے لشکر میں, باپ تھا حضرت موسیٰ کے لشکر میں. بیٹے نے باپ کو آواز دی تو باپ بیٹے کی خاطر کچھ پلٹا گیا, وہ ڈوب گیا. تھا وہ موسیٰ کے لشکر میں مگر اولاد کی محبت میں ڈوب گیا. عزیزان گرامی, رستہ ایک تھا, رہبر دو تھے. ایک کی رہبری میں ڈوب رہے ہیں, ایک کی رہبری میں نجات پا رہے ہیں. تو ہمیں رستہ نہیں دیکھنا, رہبر دیکھنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جس رستے کی سربراہی موسیٰ نہ کر رہے ہو, جس راہ کی سربراہی اور رہنمائی موسیٰ نہ کر رہے ہو, وہ راہ پہ ڈبو دے گی. کیا ہوا؟
اب جس دن نجات ملی نا آل یعقوب کو، تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس دن کو یاد کرو. بسم اللہ. یہ آل یعقوب کے لیے یوم نجات ہے، یوم آزادی ہے. آل یعقوب کے لیے یوم آزادی ہے. تو کس چیز سے آزادی ملی؟ موت سے آزادی. موت سے آزادی زیادہ اہم ہے یا غفلت سے آزادی زیادہ اہم ہے؟ جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ چلتی پھرتی میتیں ہوتے ہیں. ہائے ہائے. کون سی آزادی زیادہ اہم ہے؟ بدن سے آزادی، موت سے آزادی. مرے نہیں، کتنے دن تک رہے پھر؟ آل یعقوب کتنے دن زندہ رہے؟ آل یعقوب کچھ عرصے بعد اور وہ سبھی مر گئے نا. آج نہیں ہے وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پیچھے فرعون چل رہا تھا. تو کون سی آزادی زیادہ اہم ہے؟ فکر کی آزادی، غفلت سے آزادی، جی عقیدے کی آزادی. جب حضرت یوسف گئے ہیں زندان میں تو طویل سجدہ ادا کر کے زندانیوں سے، قیدیوں سے مزاح کر رہے تھے. تو ایک قیدی، ایک سپاہی نے آ کر کہا اے یوسف یہاں آ کے تو لوگ روتے ہیں، تم یہاں خوش دکھائی دے رہے ہو. کہنے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، زندان تھا، کیا کہنے. اور یہ جو زندان ہے یہ آزادی ہے، آزادی. جہاں میں اپنے عقیدے پر ہی عمل نہ کر سکوں. ہائے 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 ہائے. وہ آزادی نہیں ہے، وہ زندان ہے. فکر کی آزادی. اب آپ توجہ چاہوں گا آپ سے. سرکار کی آمد سے فکروں کو آزادی ملی ہے. یعنی بدن کو آزادی ملے تو قرآن اسے یوم آزادی منائے، اور فکروں کو آزادی ملے تو عید میلاد النبی منانا بہتر. اس دن کو یاد کرو جس دن تمہاری فکروں کی آزادی کا دن قرار دیا گیا ہے.